لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما قد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی پر فضل فرمایا اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، جبکہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل میں اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پہلے حصے پر گفتگو ہو چکی ہے، آج اس کا دوسرا حصہ ہے توبہ کے بارے میں۔ اس کائنات عالم میں اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو اپنے بندے پر جتنی مہربان ہے کائنات میں کوئی دوسرا نہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے 7506 نمبر پر، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لم يعمل خيرا قط فاذا مات فحرقوه واذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه لا يعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين فامر الله البحر فجمع ما فيه وامر البر فجمع ما فيه ثم لما فعلت قال من خشيتك وانت اعلم فغفر له۔ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے تھا، زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، ایک بھی نیکی نہیں کی۔ جب مرنے لگا تو اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میں نے ساری زندگی میں ایک ذرہ بھی نیکی نہیں کی، اب اللہ کی بارگاہ میں جا کے منہ کیا دکھاؤں گا، تم ایسا کرنا میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور آدھی رات خشکی میں اڑا دینا، ہوا میں اڑا دینا، اور آدھی دریا میں بکھیر دینا، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو ایسا عذاب مجھ کو دے گا جو دنیا کے کسی شخص کو بھی وہ نہیں دے گا۔ دنیا کے اندر جو عذاب مجھے ملے گا میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ دے گا، وہ کسی کو بھی آج تک نہیں دیا ہوگا، اور میرے اندر اتنی سخت نہیں، مجھے جلا کے آدھا ہوا میں اڑا دینا خشکی میں اور آدھا دریاؤں میں، میرا سمندروں میں خاک کو اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی قادر و قدیر ذات ہے، کائنات کا ذرہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا چلو بھئی ساری ہواؤں کٹھی کرو اس کی راکھ، سمندر کو حکم دیا چلو جمع کرو اس کی راکھ۔ پانی میں راکھ اگر بہا دی جائے، ہوا میں راکھ کو اڑا دیا جائے، حضرت بڑے سے بڑا سائنسدان بھی نہیں اکٹھی کر سکتا، یہ صرف میرے رب کا امر اور حکم ہے جو اس کو اکٹھی کر کے لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ ہاں بھائی تو نے ایسا کیوں کیا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو جلوا کے آدھا ہوا میں اڑوا دیا، آدھا پانی میں بہا دیا، کیوں ایسا کیا؟ تو قربان جائیں اس نے آگے سے کوئی لیم ایکسکیوزز نہیں کیا، اس نے کہا جی قال من خشیتک وانت اعلم، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تیرا خوف میرے دل میں موجزن ہو گیا۔ فرمایا فغفر له، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ میرا رب بڑا کریم ہے جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کتنا مہربان اور کتنا رحیم و کریم شفیق رب ہے۔ بس فرق اتنا ہے حضرت جی کہ ہم نے اپنے رب سے دوری کو اختیار کر لیا ہے۔ میرے آقا جی رب کریم ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دی۔ حضرت ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر گناہ کریں گے پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، پھر گناہ کریں گے، پھر معافی مانگیں گے، پھر گناہ کریں گے، پھر معافی مانگیں گے تو اللہ تو ہمیں معافی نہیں کرے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 7507 نمبر پر روایت ہے، سمعت ابا ہریرہ
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت وربما قال أصبت فأغفر لي فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فأغفره فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب يأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فأغفره لي فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء الله۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عزت اور اس کی جلال کی قسم، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں جو گناہ بخشتا ہے اور گناہوں پر گرفت بھی کرتا ہے۔ وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے، بس اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر گرفت فرماتا ہے۔ وہ بندہ پھر تیسری بار گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میرے گناہ بخش دے، بس اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر گرفت کرتا ہے، تو جو چاہے کر میں نے تجھ کو بخش دیا۔ یہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں دونوں مقام پر حدیث پاک موجود ہے۔ یاد رکھیے ایک چیز، گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ مسلسل توبہ کرتا ہے اور ہر مرتبہ توبہ اس کی سچی ہوتی ہے، یعنی عازم کرتا ہے، مصمم ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر ہو جاتا ہے، پھر وہ سچے ارادے کے ساتھ یقین کامل یا اللہ بالکل ایسا نہیں کرنا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ایسی جتنی مرضی مرتبہ توبہ کی جائے اللہ ہر مرتبہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ ہاں جی، میاں صاحب کہتے ہیں نا جی سہ باری میں توبہ بننی میں ہاں بے اعتبارہ، پھر بھی فضل تیرے دیاں مولا آسان رکھن والا۔ ہاں جی، اور عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے مقاجے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس لیے توبہ کرتا ہے اور اس ارادے کے ساتھ کرتا ہے کہ میں دوبارہ گناہ کروں گا، اس ارادے کے ساتھ گناہ کرتا ہے، تو حضرت یہ توبہ نہیں، یہ گناہ ہے۔ اس توبہ پر بھی توبہ کرنا لازم ہے کہ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے کہ دل کے اندر تمہارا ہے کہ اس باری بخش دے میں پھر کروں گا، میں پھر کروں گا، میں پھر کروں گا، میں پھر کروں گا، ایسا نہیں۔ اور اگر سچے دل سے کرتا ہے تو ہر مرتبہ میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثال ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، اور جو شخص گناہ سے استغفار کرے در حالیہ کہ وہ گناہ پر برقرار ہو، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ ادھر سے توبہ بھی کیے جا رہا ہے، ادھر سے گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کرنا ہوا نا جی، مذاق اڑانا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے صغیرہ کبیرہ دانستہ غیر دانستہ طور پر ہم سے سرزد شدہ گناہوں کو اپنے فضل کرم رحمت کا صدقہ معاف فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم